بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر انسان کی لگن سچی ہو تو یہ کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کا ارادہ پختہ اور سچا ہونا چاہیے، ورنہ یہ کوئی بھی چیز حاصل نہیں کر سکتا۔ یقیناً اس ساری چیز کا درومدار آپ کی لگن کے اوپر ہے۔ اگر آپ کی لگن ساتھ دیتی ہے تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں اور آپ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ ایک آدمی بالکل پڑھا لکھا نہیں تھا، وہ بولا بالا انسان تھا۔ اسے پتہ چلا کہ ایک جگہ پر درویش رہتے ہیں، تو اس نے سوچا کہ اس اللہ کے ولی اللہ کے پاس جا کر ان کی خدمت کی جائے۔ وہ اس درویش کے پاس چلا آیا اور آ کر ان کے پاس رہنے لگا۔ اسے قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ اس نے پوری طرح سے خود کو اس بزرگ درویش کی خدمت میں لگائے رکھا۔ اس درویش کی کچھ زمین تھی، پر مسئلہ یہ تھا کہ یہ اپنی زمین پر کوئی بھی چیز اگا نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہاں پر پانی نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ان کی زمین بنجر پڑی ہوئی تھی، جو کہ فصل اگانے کے بالکل قابل نہیں تھی۔ ایک دن وہ بزرگ درویش بیٹھے ہوئے تھے، تو اس کے پاس اس کا چاہنے والا وہ بولا بالا آدمی آ گیا اور اس سے کہنے لگا کہ حضرت، آپ کی زمین ایسے پڑی ہوئی ہے، یہ کوئی بھی چیز اگانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ اس جگہ پر پانی کی کمی ہے۔ پر یہ جو سامنے پہاڑ کھڑا ہوا ہے، اس کے پیچھے دریا بہہ رہا ہے۔ اگر اس پہاڑ میں سے راستہ بنا دیا جائے تو آپ کی زمین کرامت بن جائے گی اور یہاں پر کھیتی باڑی آسانی سے ہو سکے گی، جس سے آپ کی تمام زمین کو آسانی کے ساتھ پانی ملتا رہے گا۔ درویش بزرگ نے جب اس بولے بالے انسان کی یہ بات سنی تو ان سے کہنے لگے کہ تمہاری بات تو بالکل ٹھیک ہے، پر اس پہاڑ کو کھود کر کیسے پانی کا رخ اس طرف کیا جائے گا؟ پہاڑ کو کھودنا تو ناممکن ہے۔ درویش کے چاہنے والے نے کہا کہ حضرت، آپ بس مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، میں پہاڑ کھود کر پانی کا رخ آپ کی زمین کی طرف کر دوں گا۔ درویش بزرگ نے اس کی سچی طلب دیکھی تو انہیں اجازت دے دی۔ اب وہ بولا بالا انسان کدال ہاتھ میں لیے پہاڑوں کی طرف چلا آیا۔ یہاں پر آ کر اس نے چٹانوں کو کھودنا شروع کر دیا۔ اس کے پاس سے جو بندہ گزرتا تو وہ اس سے کہتا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو؟ تو یہ بولا بالا انسان جواب دیتا کہ میں پہاڑ کھود کر دریا کا پانی اپنی مرشد کی زمین کی طرف کر رہا ہوں۔ جب لوگ اس کی یہ بات سنتے تو اس پر ہنسنے لگتے اور کہتے کہ کون کہتا ہے کہ اس دنیا میں بیوقوف زندہ نہیں ہے؟ وہ سامنے دیکھو، سب سے بڑا بیوقوف کھڑا ہوا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں پہاڑ کھود کر پانی کرو مرشد کی زمین کی طرف کروں گا۔ وہ لوگ اس کا مذاق اڑا کر چلے جاتے تھے، پر یہ ان کی باتیں سن کر انسنی کر دیتا تھا اور اپنے کام میں لگا رہتا۔ پہاڑ کو توڑنا آسان نہیں ہے، دریاؤں کا رخ موڑنا کوئی عام سی بات نہیں ہے، پر لگن سچی ہو اور ارادہ پکا ہو تو انسان کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ پہاڑ بھی موم بچ جایا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتے ہیں۔ وہ بندہ مسلسل کئی مدت تک کھدائی کرتا رہا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب اس نے کھدائی مکمل کر کے دریا کا رخ درویش کی زمینوں کی طرف کر دیا۔ جو لوگ اس وقت مذاق کیا کرتے تھے، جب ان کو معلوم ہوا تو وہ سب دنگ رہ گئے اور سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ اگر عشق سچا ہو تو انسان کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس درویش کے پاس ان کے چاہنے والے اکثر آیا کرتے تھے۔ ان کو ایک حجرہ بنانا تھا، انہوں نے مستری مزدور لگا دیے، تو ان کے ساتھ ہی درویش کا یہ چاہنے والا بھی مزدوروں میں شامل ہو گیا اور ان کے ساتھ کام کرنے لگا۔ مستری دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے سو جاتے تھے، پر درویش کا چاہنے والا نہیں سوتا تھا اور وہ اس ارادے سے اٹھ کر دوپہر کے وقت بھی گارا بنانے لگ جاتا کہ جب مستری اٹھیں گے اور میں اس وقت کام کروں تو اس سے وقت ضائع ہوگا۔ وہ مستری اور باقی مزدوروں کے جاگنے سے پہلے گارا بنا لیتا۔ جب مستری اٹھتے تو وہ بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے اور اس سے کہتے کہ تم بھی ہماری طرح کچھ سکون کر لیا کرو، پر وہ خاموش رہتا۔ ایک دن درویش دوپہر کے وقت آئے تو یہاں پر مستری سوئے ہوئے تھے، پر ان کا چاہنے والا تیز دھوپ میں گارا بنا رہا تھا اور پسینے کی وجہ سے پوری طرح سے بھگا ہوا تھا۔ درویش نے ایک بندے کو بھیجا اور کہا کہ اس کو کہو میرے پاس آئے۔ جب اس کو درویش کا پیغام ملا تو وہ کہنے لگا کہ مرشد سے جا کر کہو کہ میں ابھی گاری کی وجہ سے کافی مٹی ہوا پڑا ہوں، میں نہا دھو کر آپ کے پاس آتا ہوں۔ جب درویش کو اس کا جواب ملا تو انہوں نے پیغام دینے والے سے کہا کہ ان سے جا کر کہو کہ تم اسی حالت میں ہی میرے پاس آؤ،
تمہیں نہانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیغام دینے والے نے آ کر درویش کا پیغام دیا تو پھر یہ ان کے پاس اسی حالت میں ہی چلا آیا۔ درویش نے جب اپنے چاہنے والے کو دیکھا تو اسی وقت اس کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ درویش نے اس سے کہا کہ میں نے آپ کو خلافت عطا کر دی ہے۔ جب درویش کے چاہنے والے نے یہ بات سنی تو اسی وقت رونے لگا اور کہنے لگا کہ میں تو ایک جہل بندہ ہوں، مجھے تو قرآن پاک بھی پڑھنا نہیں آتا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو خلافت دے دی ہے، میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ درویش نے جب اپنے چاہنے والی کی یہ بات سنی تو اس سے کہنے لگے کہ نعمت دینا اللہ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی تو اسی لیے میں نے تم سے کہہ دی، اس لیے اب میں اسے نہیں روک سکتا، کیونکہ میں نے دیکھا کہ برتن پوری طرح سے صاف ہے تو میں نے اس میں نعمت ڈال دی۔ اب اللہ تعالیٰ ہی مہربانی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے درویش کے چاہنے والے پر مہربانی فرمائی اور اس نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ اور عرصہ گزرا تو یہ اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ بن گئے اور ان کا شمار اللہ کے ولیوں میں ہونے لگا، اور اس وقت کے بڑے بڑے علماء بھی ان کے پاس آ کر بیعت ہونے لگے۔ اس کا نام سائی فتح علی بن گیا۔ جس پہاڑ کو انہوں نے کھودا تھا وہاں پر آج بھی کھدائی کے نشانات موجود ہیں۔ جو بھی لوگ اس جگہ پر جاتے ہیں تو ان نشانات کو دیکھتے ہیں، ان کے منہ سے یہی نکلتا ہے کہ اے درویش کے چاہنے والے، تیرے عشق کو سلام، تیری عظمتوں کو سلام، تیرے دل کی اس کیفیت کو سلام جس میں سرمست ہو کر تم نے پہاڑ کو کود ڈالا۔ یہ تو ان کی محبت تھی جس میں آ کر انہوں نے ایک پہاڑ کو ایسے کود ڈالا کہ جیسے کوئی دیوار کی کھدائی ہو رہی ہو۔ لوگ تو یہ سمجھتے رہے کہ یہ تو دیوانہ ہے، بس ایسا لگا رہے گا، یہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے گا، پر اس کی لگن سچی تھی اور یہ اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ یقیناً انسان کو جو بھی کام کرنا ہو اس کے لیے اسے اپنی نیت صاف رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں، اگر آپ کی نیت صاف نہیں ہے تو آپ ناکام رہتے ہیں۔ آج کل کے دور میں ہم کسی کے ساتھ بھی ملتے ہیں تو سچے دل کے ساتھ نہیں ملتے، دل کے اندر کوٹ رکھ کر اس سے منہ پر میٹھا میٹھا بولنے لگ جاتے ہیں، جبکہ اندر بوجھ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایسی چیز کا کوئی بھی فائدہ نہیں، اس چیز سے آپ خود ہی نقصان میں رہتے ہیں، اور اس میں نقصان بھی آپ کا اپنا ہوتا ہے، کسی دوسرے کا نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ اپنی نیت کو صاف رکھ کر دوسروں کے ساتھ اچھے خلوص سے ملا کریں۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔